يقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين وإلى غد النهاية. آئیے ایک دفعہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مسکنہ میں غلامی کا سجود دے اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم تاجدار کرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، یاد ہے تو بولیے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، اس کے لیے تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. محترم حضرات، بہت خوش قسمت ہے آپ حضرات کہ آپ ٹھنڈ کے موسم میں تقریباً 8:30 بجنے کو ہے، نبی کی محفل میں بیٹھ کر نبی کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ حضرات کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں بھی بلام برکتیں عطا فرمائے. کہیے آمین ثم آمین. اور صاحب خانہ عزیزاً حافظ وقاری غلام والد صاحب کے والد ماجد عالی جناب عزت معاف نصیر انصاری صاحب نے اس مقصد کے تحت اس محفل پاک کو سجایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور ان کی بھی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. محترم حضرات، خطبہ مشروعہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ تم فرماؤ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، بے شک تو ہی
زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، رحم کی بھی دعا، بخشش کی بھی دعا اور صحت و تندرستی کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ مگر ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے کہ نہ جانے انسانوں کے دلوں میں اگر ہے کسی کی محبت تو وہ صرف اور صرف مال ہے، حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، مگر اسے مال چاہیے۔ مگر یاد رکھیں، جس مال کے لیے ہم رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، وہ مال آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن بخشے جاؤ تو تین چیزوں کو تم اپناؤ۔ کتنی چیزوں کو؟ اگر آپ کے اندر یہ تین چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ کے پاس ان تین چیزوں میں سے ایک ہے، یاد رکھیں آپ یہاں بھی نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، اور مرنے کے بعد آپ تو نقصان میں رہیں گے۔ ان میں ایک بات یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا لوگوں، تم بھی اور تم اپنی اولاد کو بھی اپنے نبی کی محبت سکھانا۔ کس کی محبت سکھانا ہے؟ مگر ہم لوگ کس کی محبت سکھاتے ہیں؟ دولت کی۔ فلاں بندہ ڈاکٹر بن گیا، اتنا کماتا ہے، اولاد کے سامنے اس ڈاکٹر کا چرچا ہوگا۔ فلاں انجینئر اتنا کماتا ہے، ہم اس فلاں انجینئر کا اپنی اولاد کے سامنے چرچا کریں گے۔ اس نیتا اتنا کماتا ہے، ہم اس نیتے کا چرچا اپنے بیٹے کے سامنے کریں گے۔ آپ بھلا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، کیا کسی نے اپنے اولاد کے سامنے سرکار غوث پاک کا ذکر کیا ہے، سرکار غریب نواز کا ذکر کیا ہے، سرکار پہلے علی شاہ کا ذکر کیا ہے، یا سرکار مخدوم اشرف سنگھ کا ذکر کیا ہے، مخدوم اشرف بہاری کا ذکر کیا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، بلکہ سب یہی کہتے ہیں بیٹا کچھ بھی ہو جائے، تم ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا۔ کسی کے زبان پہ یہ لفظ آیا ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں تین اولاد دی ہے، ان میں ہم ایک کو حافظ قرآن بنائیں گے، ان میں ہم ایک کو قاری قرآن بنائیں گے، ان میں ہم ایک کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بنائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنی اولاد نہ بناؤ، اولاد کو پروفیسر نہ بناؤ، آپ ہر ایک چیز بناؤ، مگر سب سے پہلے عاشق رسول بنا دو، عاشق مصطفیٰ بنا دو۔ اگر عاشق رسول بنانے کے بعد اگر تم نے ڈاکٹر بنایا تو تمہارا بیٹا چور نہیں بنے گا، تمہارا بیٹا ڈاکو نہیں بنے گا، بلکہ عاشق رسول بن کر کے سماج کی کرے گا، ساتھ ہی مخلص کی خدمت کرے گا۔ مگر ہم لوگوں نے صرف دولت کی محبت سکھایا، لوٹنا کیسے ہے، لینا کیسے ہے، چاہے اس غریب سے زمین بچوا کر کے لے، چاہے اس سے اس کا کڈنی بچوا کر کے لے، ہمیں تو بھائی دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، مگر آپ بنا دے سب کچھ، مگر آپ نے عاشق رسول نہیں بنایا تو یاد رکھے آپ بھی گھاٹے میں ہیں، آپ کی اولاد بھی گھاٹے میں ہے، یہاں تو ہے ہی خسارہ، مرنے کے بعد بھی آپ کا کوئی سارے حال نہیں ہے۔ جس کے بچے حافظ قرآن ہیں ان باپ کو بھی سلام، ان ماں کو بھی سلام۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حافظ قرآن کی ماں باپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ ایسا تاج عطا فرمائے گا جو تاج سورج سے بھی زیادہ روشندار ہوگا۔ یہ کنہیں کو ملے گا؟ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو ملے گا۔
مگر ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. میرے آقا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کامیابی تو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی کی بولی، نبی کی جگہ تو ہے نہیں ورنہ آگے بلاتا میں آپ لوگوں کو. نبی کی محبت سکھائی. کس کی محبت؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن، مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک ان کے تمام چیزوں سے زیادہ میں محمد محبوب نہ ہو جاؤں. مگر آپ بتائیں کیا ہم سب سے زیادہ نبی کو چاہتے ہیں؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے کچھ نوجوان بھائی کو نبی کا نام بھی معلوم نہیں ہے، نبی کا مقام بھی معلوم نہیں. اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی عزت، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی، اگر چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی، تو تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا بلکہ نبی سے رشتہ قائم کر لو اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بولی میں یہ بولو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جس دن آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی دونوں جہاں میں آپ کا ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں فرعون کی تاریخ میں ان سے زیادہ پیسے والے آپ ہیں. قارون کی زندگی کو دیکھ لو، اس سے زیادہ دولت والے ہیں. شداد جنت والوالی دنیا میں اس سے زیادہ کوئی پیسہ والا ہے. یہ کافر ہے مگر اللہ نے دولت اتنا دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے اللہ اسے کچھ دے ہی نہیں، مگر اللہ آزماتا ہے بندوں کو. یہ دنیا دارالعمل ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے. آپ جیسا یہاں کریں گے آخرت میں آپ کو ویسا ہی ملے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آئے ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں جنہوں نے دولت کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دنیا کو حاصل نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ اللہ کر کے اپنے زندگی کو قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، رسول کی محبت کے لیے. آج ان کے انتقال کو 800 سال گزر گئے، 1000 سال 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر جب دروازے پہ میعاد کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہیں حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے، کہیں حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا ہے، کہیں حضرت عثمان علی کا نام لیا جاتا ہے، کہیں حضرت مولا علی کا نام لیا جاتا ہے. اور ایک عاشق رسول جسے پوری دنیا حضرت بلال کہتی ہے، ان کا عشق میں جب آ جائے تو ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. اور وہ یہی بولتے ہیں، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہے جب آپ اسلام سے رشتہ قائم کر لیں گے تو دنیا آپ کو گندی نظر سے دیکھے گی، مولانا اور مولوی کہے گی، مگر دنیا ہمیں ساتھ نہیں دینے والی ہے. جو ذات ہمیں قبر تک رہے گی ساتھ میں، اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے رشتہ قائم کریں. دنیا کیا کہتی ہے ادھر مت جائیں، دنیا ہمارے بچے کو کیا کہے گی ادھر بھی آپ مت جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کس کام سے خوش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام سے خوش ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حبش کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے. جب اسلام میں نہیں آئے تھے اتنے ستائے جا رہے تھے، اتنے ستائے جا رہے تھے کہ جو لوگ دیکھتا تھا کہتا ہے بلال ادھر آ جا، اے بلال ادھر آ جا. مگر جب نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں
والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو بلال نہیں بلکہ کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے میرے آقا بلال، اے میرے سردار بلال، آپ ادھر آ جائیے، بتائیے سردار حضرت بلال کو کہاں سے ملا؟ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ اکبر لوگ مجھے غلام کہتے تھے، جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اللہ کا وہ بابرکت گھر اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کر کے کہا بلال اذان پکارو، وہ اسلام سے واسطہ ہوئے تو حضرت بلال کے قدم کے نیچے کعبے کا چھت بھی آ گیا۔ یہ حضرت بلال ہے، اسلام سے رشتہ قائم کرنے کے بعد یہ انہیں عزت ملی۔ اس لیے میرے عزیزوں چاہتے ہیں دنیا میں کہ ہمیں عزت ملے، چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کامیابی ملے، چاہتے ہیں اگر آپ کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ راج کریں تو آپ کو نبی سے رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ آج ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ اتنے مسلمان ہیں، عالم علماء تقریر کرتے ہیں کہ 313 جب جنگ بدر میں تھے تو 22,000 کے لوگوں کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کربلا کے میدان میں 72 لوگ تھے تو نہ جانے کتنے 22,000 یزیدی کو انہوں نے پھول چڑھا دیے۔ آج ہم لوگ ہر علاقے میں اتنے ہیں مگر غلامی کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اسی کا نقشہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ وہ مسلمان تھے زمانے میں معزز، وہ مسلمان تھے زمانے میں معزز ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم جتنے قرآن سے رشتہ ختم کریں گے، ہم جتنے پیغمبر اسلام سے رشتہ دور کریں گے، یاد رکھیں آپ ہر جگہ ذلیل ہوں گے، آپ ہر جگہ مارے جائیں گے، آپ ہر جگہ کاٹے جائیں گے، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مگر ہاں اگر آپ نے پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کیا، آپ نے پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کیا تو دنیا کچھ بھی کہے ہم تو یہی کہیں گے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے بچے بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے، شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور جس دن ہم نے ایسا کر لیا انشاءاللہ تعالی ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ اسی لیے آپ کوشش کریں، دیکھیں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، مسجد بنوائیں گے عالیشان، مسجد کیا بنوائیں گے، اور اگر مسجد سے میک ہٹوا دیا جائے تو لوگ لڑیں گے، ارے ہماری مسجد سے میک اتروا دیا، کس نے اتروایا اسے ہم دیکھ لیں گے، ہم فریانے کے لیے تیار ہیں۔ ارے میک اتارنے پر اتنا گناہ نہیں ہے جتنا نماز چھوڑنے پہ گناہ ہے، جتنا نماز قضا کرنے پہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ میک پہ اذان دینا نہ سنت ہے نہ واجب ہے، مگر نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جہنم کی آگ وہ ہے جسے 1000 سال تک جلایا گیا پھر 1000 سال تک چھوڑ دیا گیا تو وہ آگ لال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کالا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آگ اپنے حالت پہ آتی ہے۔ جب میرے آقا اتنا سنتے ہیں تو سننے کے بعد کہتے ہیں اے جبریل جہنم کا تذکرہ مت کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں وہ جہنم ہے، اب ذرا سنیے گا، جہنم وہ ہے قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد جب اللہ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جنتیوں اپنے جہنمیوں سے پوچھو کہ وہ جہنم میں کس عمل کی بنیاد پہ گئے، وہ جہنم میں کس چیز کی وجہ سے گئے، وہ جہنم میں کیوں چلے گئے، اس لیے کہ جہنمی کو تو بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہ تو تڑپ رہے ہوں گے، وہ تو تڑپ رہے ہوں گے، وہ
चैन बेकरार होंगे तो जन्नती पूछेंगे ओ जहन्नमियों तुम किस वजह से जहन्नम में आ गए, तुम्हारे अमल कैसे थे कि तुम जहन्नम में आ गए। कुरान के अल्फाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, मा सलकाकुम फी सकर, यानी कुरान वो जन्नती कहेंगे ओ जहन्नमियों तुम किस वजह से आ गए जहन्नम में। तो सुनो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हम दुनिया में लोगों के साथ ये करते थे या हम दुनिया में लोगों के साथ वो करते थे। कुरान कहता है मा सलकाकुम फी सकर, ऐ लोगों जहन्नम में क्यों आए, वजह क्या है। तो वो कहेंगे कालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन, ऐ लोगों सुनो हम जो जहन्नम में आए हैं वजह कुछ और नहीं बल्कि वजह ये है कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ी। हम नमाज, अरे बोलिए, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, इसी वजह से हमने जहन्नम में आ गया। मेरे अजीजों, नमाज ये सबसे ज्यादा फर्ज है, हर एक चीजों से ज्यादा फर्ज नमाज है। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं रोजे महशर के जान गुजार बगल और बड़े कोशिश नमाज पढ़ना। क़यामत के दिन आपसे अगर सबसे पहली पूछ किसी चीज की होगी तो ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने औलादों को क्या सिखाया, आपने औलादों को क्या पढ़ाया, आपने औलादों को क्या खिलाया, आपने औलाद के दुनिया से क्या छोड़ करके आया, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा रोजे महशर के जाल गुजार कबर और बड़े कोशिश नमाज कबर। रोजे महशर में जो सबसे पहला सवाल होगा, जो सबसे पहले पूछी जाएगी वो ये होगा कि बताओ दुनिया में नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के दीवानों, जो लोग दुनिया में नमाज पढ़ते थे उनका चेहरा ही बताएगा कि हम दुनिया में नमाजी थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मैदान महशर कायम होगी। मेरे आका ने कहा हाँ हाँ। मेरे आका से सहाबा कहते हैं मेरे आका वहाँ कितने लोग होंगे। तो मेरे आका ने फरमाया जब से दुनिया बनी है तब से लेकर जब तक दुनिया रहेगी तब तक के लोग उस मैदान महशर में सब शामिल होंगे। मेरे आका से मेरे सहाबा ने कहा मेरे आका आप अपने उम्मती को कैसे पहचानेंगे, आप अपने दीवाने को कैसे पहचानेंगे, आप अपने आशिक को कैसे पहचानेंगे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा उम्मती होगा, जो मेरा आशिक होगा, जो मेरा दीवाना होगा, उसका चेहरा सूरज से ज्यादा चमक रहा होगा, उसका हाथ सूरज से भी ज्यादा चमक रहा होगा। मेरे आका से सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह किस अमल के बुनियाद पे। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अमल ये होगा कि बंदा जितना वजू बनाएगा उसका चेहरा होगा ही ज्यादा चमकदार होगा। आप अंदाजा करें कि आप दुनिया में जितना ज्यादा कसरत से वजू करेंगे क़यामत के दिन आपका हाथ और चेहरा उतना ही चमकता होगा, और अगर नहीं करते हैं तो इसका उल्टा समझ लीजिए उतना ही ज्यादा काला भी होगा। फिर आप कहाँ जाएंगे, किसका ईंधन बनेंगे, वो आप अच्छे से जानते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। कुरान कहता है ऐ ईमान वालों तुम भी जहन्नम की आग से डरो और तुम अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से डराओ। वो जहन्नम का आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, जहाँ अपने बच्चों को ईद के मौके से नए कपड़े ला करके देते हैं, जहाँ आप अपने बच्चों को शादी के मौके से आप अपने बच्चों के लिए नया ड्रेस खरीद करके लाते हैं, वही आप पर लाजिम और फर्ज बनता है कि औलाद को भी आप नमाज़ी बनाए, औलाद को भी आप कुरान की तिलावत करने वाला बनाए। तो मेरे आका ने कहा फरमाया चाहते हो क़यामत के दिन बख्शे जाओ औलाद को तीन चीजें सिखाओ। उनमें एक चीज क्या है, नबी की मोहब्बत। एक चीज क्या है, जोर से बोलिए, कुछ पीछे क्या है, नबी की मोहब्बत। दूसरी चीज है अहले बैत की मोहब्बत। दूसरी चीज क्या है, बस यही तीन चीज बताऊंगा।
دوسری چیز کیا ہے؟ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا جلدی ختم ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ اور پیچھے تک پورے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. اب بتائیں ہمارے بچے اتنے مشغول ہو گئے کھیل میں, ہندی انگلش پڑھنے میں, کہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے اہل بیت کہتے کسی ہیں تو وہ بھی نہیں. جب معلوم ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے سکھائیں گے؟ اہل کے معنی ہوتے ہیں والے, اور بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر, مطلب گھر والے. اہل بیت یہ 5 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ اور بعض روایتوں کے مطابق میرے آقا کی جتنی ازواج ہیں, جتنی بیویاں ہیں, وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں, مگر جنہوں نے علماء نے جنہیں خاص کیا ہے وہ صرف 4 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ صرف 4 لوگ ہیں. ان میں ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے, ایک نام حضرت بی فاطمہ جو خاتون جنت ہے ان کا نام آتا ہے, اور ایک نام حضرت حسن کا آتا ہے, اور دوسرا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے. یہ 4 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. آپ اپنی اولاد کو ان 4 لوگوں کی محبت سکھائیں, اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جس نے اہل بیت کی محبت میں مرا گویا کہ وہ شہید کی موت مرے گا, وہ مومن کی موت مرے گا, اور جو مومن کی موت مرے گا انشاءاللہ تعالی قبر کے زوالات بھی آسان ہو جائیں گے اور آخرت کی ساری منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. یہ اہل بیت کی محبت سکھائی. اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم. کس کی تعلیم دو؟ قرآن کی تعلیم. اگر آپ نے قرآن کی تعلیم دیا ہے تو ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اپنی جگہ پہ, اور اگر نہیں ہے تو جان لے اس کا حشر بہت بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بولنے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان دین محبتوں کو ہمارے بھی دلوں میں عطا فرمائے, ہمارے بچوں کے بھی دلوں میں عطا فرمائے. کہیے آمین ثم آمین. آج یہ محفل انہوں نے اپنے والد سال ثوابی کے لیے رکھے ہوں گے. آپ حضرات بھی اپنے انتقال کردہ لوگوں کو اصال ثواب کرتے رہے, کیونکہ اصال ثواب یہ میرے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے, صحابہ کرام کی بھی سنت ہے, اور بزرگان دین کی بھی سنت ہے. میرے آقا علیہ السلام ہر سال اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو آپ احد کے شہداء کرام کی قبر میں تشریف لے آئے ہر سال, اور جا کر کے آپ فاتحہ بھی پڑھتے تھے. یہیں تک نہیں بلکہ جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اسی مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس رات میں میں نے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع کی قبر میں جا کر قبرستان میں جا کر کے, اور آپ اپنے گھر کے لوگوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے, یعنی جنت البقیع میں کھڑے ہو کر کے آپ سب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. حضرت عائشہ پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ دیکھتی ہے, میرے آقا کو دیکھنے کے بعد واپس آ گئی, میرے آقا بھی پیچھے پیچھے آ گئی. آنے کے بعد حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ تم کیا سوچتی ہو, اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ, یہ میں نہیں سوچتی, میں نے سوچا کہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو کر کے آپ اس نماز کے بعد چلے گئے ہوں گے, اس لیے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی, اس لیے میں آپ کو تلاشنے کے لیے نکلی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے, آج کی شب کون سی شب ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ اس کا رسول دیکھ کر جانے. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ آج کی رات وہ رات ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ہر گنہگار کو بخش دے. بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قبیلہ بنو قلب ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے کے لوگ بکریاں زیادہ چڑھاتے تھے. میرے آقا سمجھانے کی خاطر کہا کہ آج کی شب اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دے گا.
اب کوئی بال گر سکتا ہے؟ اپنے سر کا بال تو گر